پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو شاید یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سویلین حکومت اور فوجی آمریت کے درمیان طاقت کے ایک پینڈولم کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی قوم کی داستان ہے جو ہنگاموں میں پیدا ہوئی اور آج تک اپنی شناخت کی جد و جہد میں لگی ہوئی ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ پینڈولم آخر کیسے اور کیوں جھولتا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کا نظریہ آیا کہاں سے؟ اس کی بنیاد دو قومی نظریہ پر تھی، یعنی یہ عقیدہ کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کے مطابق اس نظریے کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری تھیں۔ ان کے الفاظ میں پاکستان کی تحریک تو اسی دن شروع ہو گئی تھی جب پہلا مسلمان بر صغیر کی سرزمین پر آیا تھا۔ لیکن اس نظریے کی حقیقت بہت خون ریز تھی۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم انسانی تاریخی سب سے بڑی اجتماعی ہجرتوں میں سے ایک ثابت ہوئی۔ اس دوران شدید فرقہ وارانہ فسادات ہوئے اور ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ کے قریب لوگ اپنی جان سے گئے۔ تو ایک طرف ایک طاقتور نظریہ تھا اور دوسری طرف اس کی پیدائش کا ہنگامہ خیز عمل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان متضاد بنیادوں پر بننے والی قوم نے اپنے ابتدائی سالوں میں کن بڑے چیلنجز کا سامنا کیا۔ آزادی ملتے ہی پاکستان کو بے شمار چیلنجز ورثے میں ملے۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم نے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ پھر کشمیر پر بھارت کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ ایک نئی نویلی قوم کے لیے یہ انتظامی اور انسانی بحران پہلے دن سے ہی بہت بڑا تھا۔ اور انہی ابتدائی بحرانوں سے اس کہانی کا مرکزی خیال سامنے آتا ہے، یعنی ایک طرف کمزور جمہوری حکومتیں اور دوسری طرف طاقتور فوج۔ یہ وہ کشمکش ہے جس نے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے شکل دے دی ہے۔ ذرا پاکستان کی تاریخ کے پہلے 30 سالوں پر نظر ڈالیں۔ یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ طاقت کا پینڈولم کتنی تیزی سے سویلین اور فوجی حکومتوں کے درمیان جھولتا رہا۔ 1958 میں پہلا مارشل لاء، پھر 71 میں جمہوریت کی ایک مختصر سی واپسی اور 77 میں ایک بار پھر فوجی بغاوت۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر لگ رہا تھا۔ اور اس پینڈولم کے دونوں سرے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ سویلین حکومتوں پر اکثر سیاسی عدم استحکام اور کرپشن کے الزامات لگتے اور یہی الزامات فوج کے لیے اقتدار پر قبضہ کرنے کا جواز بن جاتے۔ ہر بار فوج قومی سلامتی کا نعرہ لگا کر آتی اور اپنی الگ معاشی اور سماجی پالیسیاں نافذ کرتی۔ پاکستان کی ابتدائی جمہوریت سچ پوچھیں تو شروع سے ہی بہت نازک تھی۔ 1948 میں بانی پاکستان کے انتقال اور پھر پہلے وزیر اعظم کے قتل نے ملک کو ایک گہرے قیادت کے خلا میں دھکیل دیا۔ اوپر سے لسانی اور سیاسی تقسیم نے اس کمزور جمہوریت کی بنیادوں کو مزید کھوکھلا کر دیا۔ اور پھر 1958 میں پینڈولم پوری طاقت سے جھولا، فوج نے مداخلت کی اور پاکستان کا پہلا جمہوری تجربہ صرف 11 سال بعد ہی ختم ہو گیا۔ یہ ایک ایسی مثال تھی جو آنے والی دہائیوں میں بار بار دہرائی جانی تھی۔ اس سیاسی عدم استحکام کے نتائج صرف اقتدار کی تبدیلی تک محدود نہیں رہے۔ اس کے نتیجے میں 2 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک قومی المیہ تھا جو سیاسی فیصلوں سے شروع ہوا۔ 1970 کے انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہ کرنے کے فیصلے نے ایک تباہ کن فوجی آپریشن کو جنم دیا جس سے خانہ جنگی بھڑک اٹھی اور نتیجہ ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ سیاسی قیادت کی ناکامی کا شاید سب سے بڑا اور المناک ثبوت تھا۔ 1971 کی شکست نے پاکستان کے قومی سلامتی کے تصور کو جڑ سے ہلا کے رکھ دیا۔ جب آبادی اور ملک کا ایک حصہ ہاتھ سے نکل جائے تو ریاست ایک ایسی حتمی گارنٹی کی تلاش شروع کرتی ہے جو مستقبل میں اس کی بقا کو یقینی بنا سکے۔ اور وہ حتمی گارنٹی تھی ایٹمی ہتھیار، یعنی ایک ایسی طاقت جو دشمن کو حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنے پر مجبور کر دے۔ اسی نظریے کو نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کہتے ہیں، اور یہی نظریہ اگلے 2 عشروں تک پاکستان کی تمام تر سائنسی اور فوجی کوششوں کا مرکز بن گیا۔ اس پروگرام کے پیچھے جو قومی عزم تھا اس کی شدت کا اندازہ ذوالفقار علی بھٹو کے اس مشہور قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ عزم پہلے سے موجود تھا، لیکن 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے نے اس پروگرام کو ایک ایسی قومی ضرورت بنا دیا جس سے ہر قیمت پر پورا کرنا تھا۔ اور بالآخر مئی 1998 میں دہائیوں پر محیط یہ قومی منصوبہ اپنے انجام کو پہنچا۔ جب پاکستان نے بھارت کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے تو یہ ایک طرف تو قومی فخر کا ایک بے مثال لمحہ تھا، لیکن دوسری طرف عالمی پابندیوں کا آغاز بھی تھا۔ اچھا، اب اس داستان کو ذرا آج کے دور میں لے آتے ہیں جہاں طاقت کا یہ پینڈولم اب بھی جھول رہا ہے، لیکن شاید کچھ نئے اور زیادہ پیچیدہ طریقوں سے۔ 1988 میں جنرل ضیاء کی موت کے بعد جمہوریت تو بحال ہوئی، لیکن اگلا پورا عشرہ سیاسی افراتفری کا شکار رہا۔
اقتدار بنظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان ایک کھیل کی طرح گھومتا رہا جس میں کوئی بھی حکومت اپنی مدت پوری نہ کر سکی۔ یہ ایک غیر مستحکم جمہوریت تھی۔ کارگل جنگ نے اس نازک سویلین حکومت کی بنیادیں ہلا دیں اور ایک بار پھر فوج نے مداخلت کی۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا اور طاقت کا پینڈولم ایک بار پھر پوری طرح سے فوجی حکمرانی کی طرف جھک گیا۔ 21ویں صدی نے کچھ امیدیں بھی دکھائیں۔ 2013 میں پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار ایک جمہوری حکومت سے دوسری کو پرامن انتقال اقتدار دیکھا، لیکن یہ استحکام افسوس عارضی ثابت ہوا۔ عمران خان کا ایک تیسری سیاسی قوت کے طور پر ابھرنا اور پھر 2022 میں ان کی برطرفی، اس نے ملک کو ایک نئے اور گہرے سیاسی اور معاشی بحران میں دھکیل دیا ہے جو آج تک جاری ہے۔ اور یہ سوال ہمیں پاکستان کی تاریخ کے اسی بنیادی تضاد پر واپس لے آتا ہے، طاقت کا یہ پینڈولم آخر کب تک جھولتا رہے گا؟ کیا یہ تاریخی چکر کبھی ٹوٹے گا یا پاکستان کی تقدیر ہمیشہ اسی کشمکش سے جڑی رہے گی؟ اس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔